Ulular ulusu, devlet aliyenin ابھی ہم آیا صوفیہ میں پہنچے ہیں. Just for you, later, turn back. Look at the building in front of you. Just straight. Can you see? Yes, we With the red dome with the mother. Can you see that building? Which building it is? آیا صوفیہ. It is Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Place for meeting. Look at this part very well. Hagia Sophia. Blue mosque. Police control. And you see another two bus. This place, right place, will be the meeting point. علیکم ناظرین و سامعین، آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے آیا صوفیہ. ترکی کے مشہور شہر استنبول میں دنیا کی یہ عمارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ عمارت 900 سال تک چرچ، 500 سال تک مسجد، 85 سال تک میوزیم رہی اور ایک بار پھر اسے مسجد کا درجہ دے کر نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. اس عمارت کو 537 عیسوی میں بطور چرچ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بازنطینی طرز تعمیر کی شاہکاروں میں سے ایک ہے. اب تک یہ عمارت متعدد بار اپنی اجتماعی حیثیت تبدیل کر چکی ہے. سب سے پہلے اسے مشرقی آرتھوڈکس گرجا گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا. پھر 1204 میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھیڈرل چرچ میں تبدیل کیا تھا. 1261 میں دوبارہ آرتھوڈکس چرچ بنایا گیا. پھر جب 1453 میں عثمانیوں نے استنبول فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا گیا. 1453 میں عثمان سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور براسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم سے کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا. بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب لوگوں نے اس چرچ میں پناہ لے رکھی تھی اور پوری عمارت ہجوم سے بھری ہوئی تھی. وہ زمانے دراز سے اسے لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے. انہوں نے ایک چھوٹی سی بشارت بھی سن رکھی تھی جس کے مطابق جب ترک دشمن اس ستون یعنی کہ قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس کو سلطنت کے ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت ستون کے پاس بیٹھا ہوگا. لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی اور نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ ہی رومیوں کے شکست فتح میں تبدیل ہوئی. کلیسا میں جماعی عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا. بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گیا اور سب کی جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دے دی. فتح کے دن فجر نماز کے بعد سلطان فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے. چنانچہ اسی روز شہر فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی بار نماز ظہر ادا کی گئی. اس کے بعد پہلا جمعہ وہی پڑھا گیا.
قسطنطنیہ چنانچہ سلطان کے فتح سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیسائیوں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے۔ اس وقت تک آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا، جہاں مسیح جنگوں کے منصوبے تشکیل پاتے تھے اور پادریوں کے ذریعے مسیح حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری طور پر کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈکس کلیسا کی اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کے زمین کو اپنی ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے منتظمین کو ادا کی۔ اس خرید و فروخت کی دستاویزات ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں اب بھی موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت قسطنطنیہ کے بعد 500 سال تک مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ اتا ترک سربراہ بنا تو اس نے 1934 میں مسجد کو بند کر کے عجائب گھر میں تبدیل کیا تھا۔ تب سے ہی ترکی میں دین پسند لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں دوبارہ بحال کرنے کی تحریک شروع کر دی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 1985 میں یونیسکو نے اس عمارت کو عالم ورثہ قرار دیا۔ اس کے بعد 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی تنظیم نے مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کی مہم شروع کر دی۔ نوجوانوں کی اس تنظیم نے اس مقصد کے لیے 1,50,00,000 لوگوں سے مسجد کی بحالی کے لیے دستخط کروائے تاکہ حکومت پر مسجد بحالی کے سلسلے میں دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ سال 1994 میں طیب اردگان جب استنبول کے ناظم کے انتخابات لڑ رہے تھے تو اس نے اس عمارت کو نماز کے کھولنے کے لیے وعدہ کیا تھا۔ تب سے وہ اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مسجد کی بحالی کے سلسلے میں عدالت میں ایک کیس بھی چل رہا تھا۔ تب 10 جولائی 2020 میں ترکی کے اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک کے دارالحکومت 1934 میں اس وقت کی عدالت کا جعلی حکم نامہ جس کے تحت مسجد کو میوزیم بنایا گیا تھا ختم کر دیا۔ آیا صوفیہ کو دوبارہ سرکاری طور پر مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا۔ 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ میں باقاعدہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سمیت ان کے کابینہ کے ارکان اور لاکھوں مسلمانوں نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس تاریخی موقع پر رجب طیب اردگان نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی تھی۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا، یورپ سے چیزیں منگوائی گئی۔ داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازوں کے دونوں وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد 107 فٹ ہے اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، علی اور عثمان غنی نہایت ہی خوبصورت طریقے سے لگائے ہیں اور چھت پر خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ اس تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ترکی میں چلے آتے ہیں اور اس رمضان مبارک کے تراویح 88 سال بعد ادا کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔
اللہ حافظ.